اچھا، اس دھماکے کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو علی تشیع کی جانب سے ایک جو ہے نا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو کافر کہا جاتا ہے، فتوے لگتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اس کو روکنے کے لیے یا اس کے اگینسٹ قرارداد یا اسمبلی میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، قانون سازی. قانون سازی کی جائے اور منظور ہوں. کیا جائے کہ اس کو روکا جائے، تو اس جی حوالے سے آپ یا اپنی تنظیم کی طرف سے آپ کیا رائے دیتے ہیں اپنی؟ دیکھیں، یہ مطالبہ تو بہت اچھا ہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کافر نہیں کہنا نہیں چاہیے، کہنا چاہیے. اور جس کو اسمبلی نے کافر قرار دے دیا ہے اس کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور باقی کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. لیکن میں ایک یہ بات آپ سے گزارش کروں کہ آل تشیع کی طرف سے یہ جو مطالبہ آتا ہے ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، ایسا ٹھیک ہونا ہے. چاہیے. اور جو ہم لوگ ہیں، یعنی ہم بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم تو کسی کے خلاف کوئی کافر کافر کا نعرہ نہ نہیں کبھی لگاتے. ہماری صفوں سے بلند ہوا، نہ ہماری میٹنگ اجلاس یا جلسوں میں ہوا. ایسی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی آپ نے یہ بھی، شاید یہ میری تلخ بات ہو لیکن سننی پڑے گی، کہ آل تشیع کو بھی اس چیز پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیں، جہاں بم دھماکہ ہوتا ہے اسی علاقہ کے اندر تقریباً 3 سے 4 سال یا 5 سال پہلے ایک مجلس ہوتی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب آپ ریزن فرام کر رہے ہیں نا، مثلا میں نے کسی کی برین واشنگ کرنی ہے، کسی کے خلاف بھی کرنی ہے، تو مجھے اس کے لیے کوئی ریزن چاہیے. جب آپ خود ریزن فراہم کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ شخصی اور کسی کے فرقے کو کافر قرار نہیں دینا چاہیے، لیکن جو مقدسات ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، حضرت بکر صدیق سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے لوگوں پر تان نان ہوتی ہے، کفر کے فتوے لیے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آل تشیع کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بالکل. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، کس جگہ بیٹھا، اللہ یاری اس کا نام ہے، اور وہ سر عام بولتا ہے، اور اس مکاتب فکر نے آج تک یہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس نہیں کی ہے، یا لوگوں کو نہیں بتایا ہے کہ نہ ہی ہمارا یہ موقف ہے اور نہ اس کے موقف کی ہم تائید اور تائید تصدیق کرتے ہیں. کرتے ہیں. تو بالکل. میرا خیال ہے سب سے پہلے انہوں نے ہی شروعات کرنی ہے. یہ جب شروعات کریں گے، مطلب یہ کہ یہ یہ اپنی تقاریر میں جو دوسروں پہ فتویٰ لگاتے ہیں یا جی دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں وہ ختم کریں گے، تو عملی تب طور پر عملی طور پر. عملی طور پر آل تشیع پاکستان کے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں، ان کی جتنی تنظیمات ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنی لوگ ان کے لیڈ کرتے ہیں اپنی جماعتوں کو، وہ یہ ایک فیصلہ کریں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کرے گا اس کے خلاف بھی قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو سزا بھی ہونی چاہیے. ہم اس کو بچانے کی ہرگز کوشش نہیں نہیں کریں کریں گے. گے. جو فاروق اعظم کے بارے میں، سیدہ عائشہ کے بارے میں یا دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اسی قانون سازی کے تحت اس پر بھی وہی قانون لاگو ہونا چاہیے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں سے کبھی بھی کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا گیا، اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے نعرے کی تائید کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کی صف سے، کسی کے جلسے سے ایسا کوئی نعرہ لگتا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ریزن فراہم نہ کریں. تو میرا خیال ہے یہ تکفیری سلسلہ جو ہے پاکستان کے اندر یہ بند ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے مسالک کا احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مساجد کا احترام ہونا چاہیے، اور ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم آہنگی ہوگی تو اس طرح کے سانحات اور واقعات سے بھی ملک جو ہے وہ بچا بچا رہے جائے گا. گا.